بی اے پارٹ فرسٹ اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آج میر تقی میر کی غزل آپ کو پڑھاؤں گا جو آپ کے نصاب میں داخل ہیں۔ ان میں پہلی غزل تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس کا ہی ذرہ ظہور تھا، اس مطلع سے شروع ہوتی ہے۔ مطلع غزل کے اس پہلے شعر کو کہتے ہیں جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف استعمال ہوتا ہے۔ اس شعر کے پہلے مصرے میں نور اور دوسرے مصرے میں ظہور قافیہ استعمال ہوا ہے اور تھا ردیف ہے۔ میر کی یہ غزل عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں موضوعات پر مشتمل ہے۔ اپنے وہ اس پہلے شعر میں کہتے ہیں کہ کائنات میں جو نور ہے، جو روشنی ہے، جو اجالا ہے، وہ سب کائنات کا نہیں ہے۔ کائنات کی جس شے میں بھی جو حسن اور خوبی آپ کو دکھ رہی ہے، یہ اس کی ذاتی نہیں ہے، یہ سب مستعار ہے، ادھار مانگی ہوئی ہے۔ مستعار مانے ادھار مانگنا۔ کس سے ادھار مانگی ہے؟ اس کے حسن سے ادھار مانگی ہے۔ اب یہ اس جو ہے وہ معشوق حقیقی یعنی اللہ کی طرف اور معشوق مجازی دونوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ کہتا معشوق کے حسن سے مستعار ہے کائنات میں جتنا بھی حسن اور جتنا بھی نور ہے۔ خورشید میں بھی اس کا ہی ذرہ ظہور تھا۔ انتہا یہ ہے کہ یہ نور جو سورج میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ بھی سورج کا نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، بلکہ سورج نے بھی ادھار مانگا ہے، اور یہ ایک ذرہ ہے میرے معشوق کے حسن کا جو سورج میں ظاہر ہوا ہے۔ میر نے اس شعر میں ایک فلسفہ یہ بیان کیا ہے کہ کائنات میں جتنا بھی ہنر ہے، جو بھی حسن اور جمال ہے، جو بھی خوبی ہے، جو بھی کمال ہے، وہ سب کائنات میں کائنات کی جس شے میں آپ کو دکھ رہا ہے، وہ کائنات کا کہ اس شے کا ذاتی حسن کا، ذاتی ہنر، ذاتی کمال، ذاتی جمال نہیں ہے، بلکہ یہ سب میر کہتے ہیں میرے معشوق کے حسن سے مستعار ہے، ادھار لیا ہوا ہے۔ ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، ناصبور بے صبرا، جو صبر نہ کرنا جانتا ہو۔ ہنگامہ گرم کن شور مچانے والا، کہتا ہے جو بے صبرا دل شور مچا رہا تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ کہتا ہے اس بے صبر دل کے ہر ایک نالے سے قیامت کا شور جو ہے وہ برپا تھا۔ کہتا ہے یہ دل جو بے صبرا ہے، اور یہ بے صبرا دل جو ہنگامہ کر رہا تھا، جو شور کر رہا تھا، اس کا ہر ایک شور، ہر ایک فریاد ایسی تھی کہ اس فریاد پہ قیامت کے شور کا اور قیامت کی جو ہے وہ فریاد کا گمان ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت آ گئی ہو، قیامت برپا ہو گئی ہو۔ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ میر نے اپنے اس شعر میں حضرت علی کے ایک قول کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت علی کا بہت مشہور قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ تو میر بھی کہتے ہیں پہنچا جو آپ کو، کہتے ہیں جب میں اپنی حقیقت تک پہنچ گیا، مجھے اپنی حقیقت کا علم ہو گیا،
تب میں پہنچا خدا کے تئیں، کہتے ہیں تب مجھے جو ہے وہ خدا کا عرفان، خدا کی ذات کے بارے میں کچھ علم ہوا، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ کہتا تبھی جب مجھے اپنا عرفان حاصل ہوا اور میں خدا کے قریب پہنچا، تب مجھے پتہ چلا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بہت خدا کے قریب ہوں، لیکن اب پتہ چلا کہ میں خدا سے بہت دور تھا۔ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ کلیم، یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ اب اس شعر میں میر نے تلمیح کی صنعت استعمال کی ہے۔ کلیم جناب موسیٰ کا لقب، کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا، کلیم کے معنی کلام کرنے والا۔ اب اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں جناب موسیٰ سے ان کی قوم بنی اسرائیل نے اللہ کو دیکھنے کی ضد کی، اور جو ہے وہ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ قوم بنی اسرائیل کو لے کے کوہ طور پر چلے آؤ، اور جب جناب موسیٰ اپنی ضدی قوم بنی اسرائیل کو لے کے کوہ طور پر پہنچے تو وہاں ایک نور روشن ہوا، اور اس نور کی روشنی سے تمام قوم بنی اسرائیل ہلاک ہو گئی، جل کے راکھ ہو گئی، اور موسیٰ اس نور کی تاب نہ لا کے بے ہوش ہو گئے۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ کہتے ہیں آتش بلند دل کی نہ تھی، کہتا ہے دل میں آگ بہت تیز روشن نہیں تھی، عشق کی آگ بہت تیز نہیں تھی، محبت کی آگ بہت تیز نہیں تھی، ورنہ اے موسیٰ یک شعلہ برق خرمن صد کوہ طور تھا۔ کہتا ہے جو کوہ طور پر ایک بجلی کی چنگاری جو ہے وہ چمکی تھی، وہ سینکڑوں طور کے پہاڑوں کو جلا دینے کے لیے کافی تھی۔ مجلس میں رات ایک تیرے پرتوے بغیر، کیا شمع کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا۔ کہتا رات بزم میں، مجلس جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اس کو مجلس کہتے ہیں۔ ویسے ایک خاص مخصوص حلقے میں مجلس اسے کہتے ہیں جہاں کچھ افراد جمع ہوں اور امام حسین کا ذکر کیا جائے، ان کی شہادت کا بیان ہو، اسے مجلس کہتے ہیں۔ لیکن ڈکشنری میں معنی آپ کو جو ہے وہ یہ ملیں گے کہ جہاں کچھ لوگ بیٹھ جائیں وہ جگہ مجلس، بیٹھنے کی جگہ، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ تو کہتا ہے مجلس میں، یعنی جہاں جو ہے وہ ہم بیٹھے تھے، بزم میں رات، کہتے ہیں تیرا پرتو، تیرا جلوہ نہیں تھا، تو تیرے جلوے کے بنا رات مجلس میں سب غیر حاضر محسوس ہو رہے تھے۔ کیا شمع کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا۔ کہتے ہیں کیا عاشق اور کیا معشوق، شمع معشوق ہے، پتنگ عاشق ہے، پتنگا پروانہ۔ تو کہتا ہے کہ رات کی محفل میں چونکہ تو نہیں تھا، اس لیے عاشق و معشوق دونوں ذہنی طور پر غیر حاضر محسوس ہو رہے تھے، یعنی وہ فزیکلی تو وہاں موجود تھے لیکن مینٹلی اور ذہنی طور پر وہ وہاں سے غائب تھے۔ بے حضور ہونا یعنی غیر حاضر ہونا۔ وہ کہتا ہے موجود ہوتے ہوئے بھی ہر ایک غیر حاضر تھا، یعنی مجلس میں سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی رونق نہیں تھی۔ ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن اے سپہر، اس شوخ کو بھی راہ پلانا ضرور تھا۔ میر کہتے ہیں عشق کے نتیجے میں ہم خاک میں مل گئے، عشق نے ہم کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ آسمان جو ہے وہ ہماری اس تباہی پر، اس بربادی پر مسکرا رہا ہے۔ تو شاعر آسمان سے مخاطب ہو کے کہتا ہم خاک میں مل گئے تو کوئی بات نہیں ہے، مل گئے، کیا فرق پڑتا ہے،
لیکن اے آسمان یہ دیکھ کہ ہمارے خاک میں ملنے کے بعد وہ شوق راستے پر آیا کہ نہیں آیا. اس شوق کو بھی راہ پر لانا ضرور تھا کہ تو اس شوق کو اپنی محبت کا احساس کرانا تھا، اسے جو ہے وہ عشق کے راستے پر لانا تھا. اس لیے جو ہے وہ ہم نے خاک میں ملنا گوارا کر لیا. اب اگر ہم خاک میں مل گئے اور ہم خاک میں ملنے کے بعد اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا خاک میں ملنا کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے. کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا. کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھو کسو کا سرے پر غرور تھا. اب دیکھیے دونوں مصروں کے درمیان میں قاف بنا ہوا ہے آپ کی کتاب میں. اس قاف کا مطلب ہوتا ہے قطع. غزل میں، قصیدے میں اس طرح اگر لکھا ہوا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شعر اور اس سے اگلا شعر دونوں جب ملا کے پڑھے جائیں گے تبھی مفہوم جو ہے واضح ہوگا. یہ قطع بند شعر ہے. کہتا کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، کہتا ہے سر روپی پیالے پر کل اچانک پیر پڑ گیا. یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا. تو کہتا ہے وہ سر روپی پیالہ جو تھا وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ پورا کا پورا جو ہے وہ شکستوں سے، ٹھوکروں سے چور چور تھا. جگہ جگہ سے جو ہے وہ اس میں اسکریچز پڑے ہوئے تھے. کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا ہے بے خبر. کون؟ وہ کاسے سر جس پر کل میرا پیر پڑا تھا، وہ کاسے سر جو ہے وہ ٹھوکروں سے چور چور تھا. وہ سر، اس سر سے یہ آواز آئی، اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اے نادان راستہ دیکھ کے چل. میں بھی کبو کسو کا سرے پر غرور تھا. کہتا اتنا اکڑ کے مت چل. ایک وقت تھا جب میں بھی جو ہے وہ کسی گھمنڈی کا سر تھا اور تیری طرح آکڑ کے جو ہے وہ چلتا تھا، لیکن آج لوگوں کی ٹھوکروں میں تھا. وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا. کہتا ہے وہ جسے وہ بہشتی جسے دیکھ کے حوروں کو بھی رشک آئے، وہ ہمارے ہی درمیان تھا. لیکن اگر ہم اسے نہیں سمجھ سکے، اس جنت کے رہنے والے وجود کو جس پہ حوریں رشک کر رہی تھیں، اگر ہم اپنے درمیان اسے دیکھ کے پہچان نہیں سکے اور اسے سمجھ نہیں سکے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا. یہ تو ہماری اپنی فہم کا، ہماری اپنی سمجھ کا قصور تھا، ہماری اپنی سمجھ کی خطا تھی. اب میں اس غزل کے بعد ایک میر کی مختصر سی غزل جو آپ کے نصاب میں داخل ہے 5 شعر کی، وہ پڑھاتا ہوں. 20 سے غزل چھوڑ دیتا ہوں، وہ اگلے لیکچر میں اس پہ گفتگو ہوگی. اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا. اشک مانے آنسو. میر سوال کر رہے ہیں کہ کون سا ایسا وقت ہے جب میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتا. ہاں ایک وقت ہے جب نہیں آتا ہے. وہ وقت کون سا ہے؟ لہو آتا ہے جب نہیں آتا. کہتا ہے جب آنسو نہیں آتا آنکھ میں تو اس وقت خون آتا ہے. یوں تو اشک بہتے ہی رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اشک رک جاتے ہیں اور اشکوں کے بجائے جو ہے وہ آنکھیں خون رونے پر مجبور ہوتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ
غموں کی کثرت میں ان غموں کی طرف اشارہ ہے جو بہت زیادہ شدید ہیں، جن غموں کے نتیجے میں میر کو آنسوؤں سے نہیں خون کے آنسو رونا پڑتے ہیں۔ ہوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا ہے۔ کہتا میں دیوانہ نہیں ہوں، لوگ مجھے دیوانہ سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں، تو میں دیوانہ نہیں ہوں، میرا ہوش گیا نہیں ہے، میں بے عقل نہیں ہوا ہوں۔ بس مرحلہ یہ ہے کہ جب وہ آ جاتا ہے تب یہ ہوش نہیں آتا۔ کون آ جاتا ہے؟ معشوق۔ وہ سے مراد معشوق ہے۔ کہتے ہیں جب معشوق آ جاتا ہے تب جو ہے وہ ہوش نہیں آتا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ صبر تھا ایک مونس ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ کہتا ہے پیشنس، صبر، برداشت۔ معشوق کی جدائی میں ہمارا ایک دوست تھا، ہمارا ایک ساتھی تھا، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ کہتا ہے لیکن غموں کی شدت نے اس دوست کو بھی جو ہے وہ میرے پاس سے رخصت کر دیا ہے، اب وہ بھی جو ہے وہ مدت ہوئی کہ اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ میرے پاس نہیں آتا۔ یعنی اب ایک زمانہ تھا جب مصیبتوں پہ صبر آ جاتا تھا، لیکن اب وہ حال ہے کہ اتنی مصیبتیں پڑ گئی ہیں کہ اب مصیبتوں پہ صبر بھی جو ہے وہ نہیں آتا۔ صبر جیسے دوست نے، مونس نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا اس جدائی میں، وہ بھی اب میرے پاس نہیں آتا۔ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا۔ کہتا یہ آنکھ سے جو آنسو بہہ رہے ہیں، یہ ہم جو رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، یہ بلا سبب نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ اور وہ سبب کیا ہے؟ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش۔ کہتا ہے کوئی خواہش تھی، کوئی تمنا تھی، کوئی آرزو تھی جو دل سے رخصت ہو گئی ہے، اور اس تمنا اور اس آرزو کے دل سے رخصت ہونے کے بعد دل کی کیفیت یہ ہے کہ دل غموں میں مبتلا ہے، اور ان غموں کا اثر ہے کہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ دیکھیے الگ الگ زمانے کی الگ الگ تہذیب ہوتی ہے۔ آج زمانے کی تہذیب اور ہے، اور آج سے 200 برس پہلے کے زمانے کی تہذیب اور۔ اس زمانے میں عشق ایک جرم سمجھا جاتا تھا اور رسوائی کا سبب ہوا کرتا تھا۔ اگر معشوق سے ملنا بھی ہوتا تو چوری چھپے ملنا ہوتا تھا، چجائے کے پاس بیٹھنا، یہ تو جو ہے وہ عشق کے آداب کے خلاف تھا۔ تو میر کہتے ہیں کہ میں معشوق کی محبت میں مٹ گیا، فنا ہو گیا، اور مرنے کے بعد میرا جسم سڑ گل کے دھول بن گیا، اور اب جو ہوا چلی تو یہ دھول اڑ کے بھی جو ہے وہ اگر معشوق کے کوچے میں یا معشوق کی بزم میں پہنچ گئی تو بھی یہ دھول جو ہے وہ معشوق کے قریب نہیں بیٹھی۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے، کہتے ہیں اس معشوق سے میر کا غبار بھی دور ہی رہا۔ عشق بن یہ ادب نہیں آتا، کہ یہ معشوق سے دور بیٹھنے کا یہ جو معاملہ تھا، یہ ادب عشق نے سکھایا ہے، بنا عشق کے یہ ادب جو ہے وہ آتا نہیں ہے۔ بس جناب آج کے لیے اتنا ہی، ہم پھر ملیں گے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔